إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں۔ عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں تھے، اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے،
ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم خاک ہو گئے۔ اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں، شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہر دو عالم، عالم امر، عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں، اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا، اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی۔ اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے، چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے، نیست ہے، یہ ہست نہیں ہے، صرف یہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، امیجز ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، تو یہ نیست ہے۔ یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی، اس عالم کی بہار انسان ہے، کلائمیکس آف دس کریشن۔ خلقتہ بیدی، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ۔ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش، ذرا اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے، تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا۔ اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا، اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے بے دل کا۔ اب چلیے آگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے۔ ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث، گوبر ہوتا ہے، ودم، یہ خون ہوتا ہے۔ پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن، اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن خالصا، ستھرا، صاف، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا، گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی، انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ہے شہد کی مکھی۔ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، پینے کی شے، یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں،
وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی، اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم القدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فہم فیہ سوا، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے۔ زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع، ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے، جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جن سے جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، اور پوتے تمہیں عطا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے، کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تملکہ وما ملک، تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے، یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا، پھر تثلیث کو توحید میں لے آتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3،
اسی طریقے سے مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے، شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو، اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے، اپنے ذہن سے لائیں گے، محدود سوچ ہے، محدود تصور ہے، ہماری قوت متخیلہ محدود ہے، جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے، ایبسولیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے، جس کی ایٹریبیوٹس ایبسولیوٹ ہیں، ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی۔ اور یہ صحیح بات ہے، اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، جس طور سے کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا پاؤں، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اب یہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے۔ عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے، غلام ہے، مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک وہ بندہ ہے۔ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے، رزق میں مال بھی آ سکتا ہے، علم بھی آ سکتا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے، اگر علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔